نعت کے حوالے سے بات جاری ہے اور اس نشست میں ہمارے سامنے یہ سوال ہے کہ کیا نعت صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے بھی لکھی جا سکتی ہے؟ تناظر اس سوال کا یہ ہے کہ بعض اوقات جب ہم کسی شاعر کی نعت پر کوئی ادبی اعتراض اٹھاتے ہیں یا اس میں کسی فنی سکم کی نشاندہی کرتے ہیں یا اس میں پیش پا افتادہ اور پامال مضامین کی تکرار کا اور ان کی موجودگی کا تذکرہ کرتے ہیں تو جواب میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو میں نے ثواب کے لیے لکھی ہے۔ ظاہر ہے جب آپ نعت لکھیں گے تو اس کا ثواب تو ہے ہی، لیکن ادبی اعتبار سے جب آپ کسی چیز کو پیش کرتے ہیں تو اس پر کیا وہ پیمانے لاگو نہیں ہوتے جو ادب کے یا تنقید کے ہوتے ہیں؟ اس حوالے سے ہم نے بات کی ہے جناب ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد سے۔ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس طرف جانے سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ عابد شال حاضر ہے ادارے اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور میں حاضر ہوا ہوں جناب ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب کی خدمت میں، اور ان پر تقدیسی ادب کے حوالے سے جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اس سے پہلے ہم ایک دو گفتگویں کر چکے۔ یہ جو سوال ہے اس سر خاص طور پہ یہ ہے کہ یہ جو تقدیسی ادب ہے کیا محض ثواب حاصل کرنے کے لیے بھی لکھا جا سکتا ہے؟ یعنی لکھا جا سکتا ہے کہ مطلب یہ تو نہیں جا رہا، ہم کسی کو منع تو نہیں کر سکتے جب اتنا وہ لکھا جا رہا ہے۔ یعنی کیا کوئی لکھنے والا جب اس کی نعت پر یا اس کے کہے پر کوئی بات کی جائے کہ اس میں یہ ہے تو وہ یہ جواب میں کہے کہ میں نے تو ثواب کی نیت سے کیا ہے، تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس نے تو ثواب کی نیت سے کیا ہے، لیکن کیا محض ثواب کے لیے بھی ادب تخلیق کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، بڑا دلچسپ سوال آپ نے کیا کہ ایک آدمی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں یہ میں ثواب کی نیت سے کرتا ہوں تو پھر وہ ثواب کی نیت سے ہی ہوگا، ہاں، مطلب اللہ کی، یعنی وہ کسی ادبی جائزے میں نہیں آئے گا، اس کی پیشکش ادب کے دائرے میں پھر نہیں ہوگی۔ مطلب وہ عند اللہ ہی ماجور ہو سکتا ہے۔ عند اللہ ماجور ہوگا، یا اس کو دونوں جہانوں میں برکتیں اور عزتیں ملیں گی، یقیناً ایسا ہے۔ اب دیکھیں نا، جب وہ لکھنے والا کسی خاص فارمیٹ کو اختیار کر رہا ہے، کسی خاص اس میں آ کر اظہار کرتا ہے اور انہی طریقوں کو اختیار بھی کرتا ہے جو اس سے قبل شاعروں نے یا ادیبوں نے وہ کیے تھے اپنے لیے انتخاب، اور اس میں انہوں نے حمد یا نعت یا باقی اصناف کا وہ کام کیا تھا۔ اور صرف لکھتا ہی نہیں، شائع بھی کرواتا ہے بھائی، بازار میں بھی لاتا ہے وہ، اور مشاعروں میں بھی وہ جب اس کی باری آتی ہے تو وہ پیش کرتا ہے۔ تو پھر یہ سارا یہ جو کھڑاک ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ کس لیے ہے؟ یعنی دیکھیں نا، جب وہ بنیادی طور پر کسی چیز کو ورسیفائی کر رہا ہے تو یہ ایک اس کی لیاقت تو ہے۔ بہت ساری ہمارے ایسے قدیم ادوار میں شاعر گزرے ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کو نظم کے قالب میں ڈال دیا، پوری یعنی پنجابی میں بھی، اردو میں بھی، اور ہماری زبانوں میں بھی سیرت منظوم موجود ہے، واقعات معجزات کو بڑے قرینے کے ساتھ، یعنی معراج ناموں کو ایک پوری روایت کے ساتھ۔ لیکن بات یہ ہے کہ پہلا جو سوال ان پر اٹھایا جاتا ہے وہ یہ کہ ان کی ادبی حیثیت کیا ہے، یعنی بطور شعر پارا کے ان کو ہم کہاں رکھیں گے۔ ان میں بہت مودت ہوگی، ان میں بہت عقیدت کا التزام ہوگا، اس میں وہی واقعات سچائی کے ساتھ بیان کیے گئے ہوں گے جو احادیث میں یا قرآن میں آئے ہیں یا معتبر ماخذ سے جو ہم تک پہنچے ہیں۔ یہ ایک اس کے یعنی پہلو تو ہیں، مودت بھی اس میں ہے اور استناد بھی ہے، لیکن وہ جس فارمیٹ میں پیش کر رہا ہے کیا اس نے اس فارمیٹ کا یا اس جو طریق ہے اس کا بھی کوئی حق ادا کیا ہے؟ نہیں، یہ جب تک نہیں ہوگا تو پھر اس کے وہ ادبی دائرے سے تو وہ نکل جائے گی بات۔ اگر وہ محض وہ اس پر مصر ہے کہ میں ثواب کی نیت سے یہ کام کر رہا ہوں تو پھر اس کو پبلک نہیں کرنا چاہیے، اس چیز کو عام نہیں کرنا چاہیے، وہ لوگوں تک اس طرح سے نہیں پہنچنی چاہیے، کیونکہ وہ تو ثواب کے لیے جیسے قرآن حکیم پڑھ رہا ہے وہ اپنے طور پر وہ پڑھتا ہے، یا حدیث کے دفاتر یا کتابیں پڑھتا ہے تو وہ اپنے مطالعے میں خیر و برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، اس سے وہ کچھ اور کیش نہیں کروا رہا، اس سے وہ اپنے معیار کی
تعین نہیں کروا رہا. جب آپ اس کو ایک ادبی رسالے میں چھاپتے ہیں، ایک ادبی محفل میں آپ اس کو پیش کرتے ہیں، آپ اس کے برتے پر اپنے آپ کو ادیب یا شاعر کہلواتے ہیں، تو پھر آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ثواب کی برکت سے؟ ثواب کی برکت اس کی نہاد ہے، اس کی بنیاد ہے، لیکن وہ شعر پارا تب بنے گا جب وہ شاعری کے عناصر یا اس صنف کے تقاضے پورے کرے. تلاوت کا اور درود شریف کا ثواب اس سے زیادہ ہے. بالکل اگر محض ثواب ہی بالکل حاصل کرنا ہو بالکل تو وہ بھی کیا جا سکتا وہ ہے. کیا جائے. وہ ایک لطیفہ کے طور پر یہ بات ہے کہ ایک صاحب وہ اپنا کوئی حج پر جا رہے تھے، تو ان کو کہا یار یہ میرا نعت کا دیوان ہے، یہ میرا حمد کا کلام ہے، یہ آپ لے جائیں اور اس کو حجر اسود سے مس کروا لیں اور روضہ رسول سے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اس کو مس کروا کر لے آئیں. وہ حاجی یا عمرہ کرنے والا زائر وہ گیا، واپس جب لوٹا کچھ عرصے کے بعد، تو اس نے کہا یار میں گیا تھا وہاں اور میں نے ان مبارک جگہوں کو سے مس کروایا، اور آخر میں نے اس کو آب زمزم سے دھو بھی دیا. تو اب جب اس نے وہ کاپی دیکھی تو اس میں کوئی شے نہیں تھی، یعنی وہ خالی ہو گئی تھی. تو مقصود یہ ہے کہ دیکھیں جب وہ ایک غالب نے کہا ہے نا کہ نالا پابندے نئے نہیں ہے، لیکن جب وہ نغمہ ہوگا تو پھر پابندے نیا ہوگا. نالا تو کسی صورت میں بھی ہے. آپ مودت کا اظہار رو کر سکتے ہیں، آپ مودت کا اظہار ہنس کر سکتے ہیں، آپ مودت کا اظہار کسی چیز کے مطالعے سے کر سکتے ہیں، کسی کیفیت کے اپنے اوپر طاری کر کے کر سکتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، اور اس میں یقیناً وہ اجر و ثواب ساتھ موجود ہے. لیکن جب آپ اس کو بطور ادب پارا کے ایک شاہکار کے ایک فن پارے کے آپ سامنے لائیں گے اور اس سے آپ قاضی ہوں گے کہ مجھے اس پر میری آبرو کی جائے، پھر نہیں ہوگی. اس لیے کہ وہ جن پیمانوں پر ناپا جائے گا وہ پیمانوں پر وہ پورا نہیں اترتا، کھرا نہیں اترتا. تو یہ یعنی وہ اخلاص اپنی جگہ، یعنی اگر صرف لکھ لیا جائے فرض کریں اور اس کو سامنے نہ لایا جائے، اپنے طور پہ آدمی اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے، دیکھیں نا، یعنی ایک یہ جو جتنے درود مختلف طرح کے ہمارے ہاں آئے ہیں، ٹھیک، سوائے درود ابراہیمی جو ہے اس میں سے ایک خاص اعتبار جی مختلف صوفیان ہیں، مشائخ نے مختلف، تو وہ بھی ایک فضائل کے بیان کی صورتیں تھیں جی، وہ پرسنل تھیں پہلے، بعد میں انہوں نے اپنے جو ارادت مند ہیں ان تک پہنچائیں، پھر وہ آگے چل گئے اور بعد میں وہ پھر اس طرح سے بن گئی. تو مطلب آپ اظہار تو کر سکتے ہیں، ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صرف یعنی لگے بندے جو الفاظ ہیں انہی میں اگر آپ دہراتے رہے تو ظاہر ہے اس میں آدمی ندرت چاہتا ہے یا کچھ اور، وہ وہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن یہ جو تو پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ چلے اگر کوئی چھپاتا نہیں ہے تو اپنے طور پہ لکھتا رہے. سر وہ لکھے گا تو وقت ضائع کرے گا نا، یعنی اس سے بہتر لکھنے والے اس کے موجود ہیں نا. وہ دیکھیں نا، میں مثلا مثال کے طور پر میں ایک طالب علم نہیں میں وہ تو پیش کرنے پر دیکھیں میں یہ اور اس کی بنا پر کچھ چاہ رہے ہیں واپس اس کا جی اگر کوئی یہ نہیں چاہتا تو پھر بھی اس کو لکھنے کی اجازت نہیں. پھر وہ کیوں لکھتا ہے؟ اپنی خوشی کے لیے. اپنی خوشی کے لیے. تو وہ چونکہ اگر لکھے گا تو کوئی حرج تو نہیں. اب مثلا ایک مصور ہے، وہ کہتا ہے میں اپنی خوشی کے لیے تصویر بناتا ہوں، پھر وہ اظہار کیسا ہے؟ وہ جب اظہار ایک دیکھا نا، اکھڑ گیا ہے زمین سے تو برگوبار کہاں رہا، نہ خاک سے رشتہ تو پھر نمو کیسی. بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے لکھنے کی، شعر گوئی کی، آپ کے اندر وہ نمود کرتا ہے، آپ اظہار کرتے ہیں اور وہ پبلک آتا ہے، لوگوں تک پہنچتا ہے. یعنی وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جنگل میں کھلا پھول ہے کس نے دیکھا. پھر وہ اگر وہ گھر میں بیٹھ کر سارا دن تصویریں بناتا رہتا ہے، یا سارا دن وہ سیرت کی کتاب لکھتا رہتا ہے، یا شاعری کرتا رہتا ہے جس کو وہ شاعری سمجھ رہا ہے، تو پبلک نہیں ہوتی، لوگوں کے دکھاوے میں نہیں آتی، لوگوں کے پڑھنے میں نہیں آتی، اس سے کوئی نیا سوتا نہیں پھوٹتا، پھر تو وہ کار بیکارہ ہے. یعنی اس سے بہتر اظہار موجود ہے، لوگ کر رہے ہیں اور وہ اس کی دسترس میں ہیں، اس کے پاس موجود ہیں، وہ اس سے استفادہ کیوں نہیں کر رہا، اس سے متمتع کیوں نہیں ہو رہا.
اچھا یہ بھی ویسے آپ نے بہت اچھی بات کی، یعنی اس حوالے سے کہ مطلب ہر آدمی لکھنا ہی کیوں چاہتا ہے، کچھ پڑھنے والے بھی تو ہونے چاہیے. بالکل ایسا ہو، ایسا بالکل ایسا ہے. یعنی یہ بہت ضروری ہے کہ جو چیز دیکھیں، میں ہر کام نہیں کر سکتا. میں جس کام کے لیے مالک نے مجھے صلاحیت دی ہے، میں اس میں بہتر کام کر سکتا ہوں، اور اس پر مجھے فوکس کرنا چاہیے. ایک آدمی اگر مطلب دیکھا دیکھی کہ اس نے یہ کر دیا میں کیوں نہ کروں، یہ جو رد عمل کے ساتھ آنے والی جو ایک خاص طرح کی برتری کا احساس ہے، یہ بہت خراب کرتا ہے. یہ یا تو یہ میں نے جیسے گزارش کی نا بھائی، علامہ محمد اقبال نے ایک منقبت لکھ کر ہمارے سامنے ایک نمونہ رکھ دیا. اب میں چاہتا ہوں کہ میں منقبت لکھوں تو کم از کم مجھے اس معیار کو پیش نگاہ تو رکھنا. میں اس پر نہیں پورا اتر سکتا، اس تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہ میرا معیار تو ہو نا، وہ میری منزل تو ہو نا کہ میں وہ کرنا چاہتا ہوں. یہ صورتحال ہے. تو اس لیے اس کو لکھنے سے میں منع نہیں کر سکتا. جب اللہ منع نہیں کر سکتا، میں کب کر سکتا ہوں؟ لیکن ہم بطور ایک یعنی طالب علم ادب کے طالب علم کے، کہ جب وہ ادب کی کسی صنف میں اظہار کرتا ہے تو وہ ابتدا میں ظاہر ہے وہ خام ہوگا، وہ بہتر نہیں ہوگا، لیکن وہ جب سیکھنے پر آمادہ ہوگا، وہ اپنے سے سینئر کو پڑھے گا، اپنے سے سینئر کو کے ساتھ مشاورت کرے گا، اپنے لکھے ہوئے کو تبدیل کرے گا، اپنے لکھے ہوئے کو کاٹنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی، تو یقیناً وہ بہتر ہوگا. یعنی وہ رفتہ رفتہ اس درجے پر پہنچ جائے گا جہاں اس کے وہ جو عقیدت اور مودت ہے وہ لباس شعر میں بھی ڈلے گی، اور اس پر یعنی وہ دونوں پیمانے جو ہیں وہ ہم لگا سکیں گے، اور اس کی ایک قدر و قیمت کا تعین ہو سکے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مختصر طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی نیت ہے، جو آپ کا اخلاص ہے، جو آپ کی محبت ہے، اس کو کسی فنی کمی کے جواز کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح. اکثر آپ نے سنا ہوگا نا محفل میں، اب لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظ پیش کرتا ہوں. بھائی ٹوٹے پھوٹے کیوں کرتے ہو؟ آپ تو سالم لفظ لاؤ نا. اس بارگاہ کا حق ادا ہم نہیں کر سکتے، ان کے شایان شان ہمارے پاس لفظ نہیں ہیں، لیکن جو ہیں، جو ہم لائے ہیں، وہ ٹوٹے پھوٹے کیوں ہیں؟ وہ کچے پکے میں نے اپنے وہ کر دیے. بھائی کچے پکے کیوں؟ اس پر غور و فکر کرتے. اور اگر آپ کچے پکے کیوں لے کر آتے ہیں، اگر آپ کے پاس پکے پکے نہیں ہیں تو آپ چھوڑ دیں، یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے. اگر ہے، دیکھیں اب آپ امین رات چغتائی فرماتے ہیں میری بخشش کے 2 حوالے ہیں، ایک تو اور دوسرا بھی تو. اب یہ اظہار کا ایک کرینہ ہے، ایک شاعر نے وہ بیان کر دیا. اب ہر ظاہر ہے شاعر اس کو اس طرح سے بیان نہیں کر. آج میں عرش کا عام پایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں. آج ہوں میں تیرا دہلیز نشیں، آج میں عرش کا عام پایا ہوں. یہ یاد قاسمی صاحب فرماتے ہیں کہ درون سینہ مدینہ اٹھائے پھرتا ہوں، کہ ایک پل بھی گوارا نہیں جدائی تیری. اب آپ یہ دیکھیں، یہ وہ کیفیت کے شعر ہیں جو ہماری روایتی غزل میں، روایتی نعت کے اس میں موجود نہیں ہے. یہ ایک فرد کا اپنے محبوب کے ساتھ، اپنے ممدوح کے ساتھ تعلق ہے، ایک رشتہ ہے. اب اس پر آپ بے شک اعتراض کرتے رہیں، اس کے اخلاص پر، اس کی نیت پر، جو بھی، لیکن وہ بطور شعر پارا کے، ایک فن پارا کے آپ کے سامنے اتنے رنگوں کے ساتھ موجود ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سننے والے پر ایک جو ہے وہ طاری کر دیتا ہے. دیکھیں، آپ ایک ڈپٹی کمشنر کے نام درخواست لکھتے ہیں، آپ اپنے ہر پڑھے لکھے آدمی کو دکھا کر وہ کرتے ہیں کہ اس کو ذرا دیکھ لیں، اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں، یا اس میں کوئی ایسا لفظ نہ ہو جو ان کے شایان شان نہ ہو. تو نعت کے لیے ہم کچے پکے لفظ لے کر آ جاتے ہیں اور بغیر کسی کو دکھائے ہوئے. یعنی کسی استاد سے اگر آپ نعت کی درستی کرا لیں تو کیا اس سے آپ کے مقام و مرتبے پر فرق آئے گا؟ آپ کیوں نہیں اپنے دوستوں میں، اپنے رفقا میں جن کا ذوق شعر اچھا ہو، آپ ان کے ساتھ ڈسکس کر لینا کہ میں نے یہ بارگاہ بے کس پناہ میں، یا میں نے مولا علی کی شان میں، یا میں نے شہید کربلا کے حوالے سے یہ میں نے کلام کہا ہے، آپ ایک نظر دیکھ لیں.
تو وہ دیکھنے سے ایک بہتری کا امکان بہرحال موجود ہوتا ہے. ایک تحسین کی صورت بھی اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اور اس میں بعض دوستوں کی ذرا سی توجہ کے ساتھ آپ کے اندر نکھار آ سکتا ہے. تو وہ محض لکھنے والی جو ضد ہے اس کو چھوڑ کر اگر اس طرح سے اپنی اصلاح کے ساتھ اس سلسلے کو جاری کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.